دعوت دیتا ہوں ہماری جماعت کے بہت ہی مایہ ناز خطیب مرکز خیبر نشاط آباد، جو کہ ہمارا تعلیمی بہت بڑا مرکز ہے، اس کے مدیر بھی ہیں اور الحمدللہ مفتی بھی ہیں۔ میری مراد مفتی محمد قاسم صاحب، وہ تشریف لاتے ہیں اور نصیحت فرماتے ہیں۔ ان کی گفتگو سے متصل بعد ہی فضیلت الشیخ قاری الیاس مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا خطاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. آج کا یہ پروگرام اس لحاظ سے انتہائی بابرکت ہے کہ یہ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والے، ان کے انتظامات کرنے والوں کی مجلس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے، قرانے سننے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو 4 انعامات ملتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، تلاوت کو سننا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور پھر جہاں تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اس کو آگے پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرنا۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ سے 4 نعمتوں کو حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے جو بندہ ایک آیت تلاوت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک اونٹنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو اس سے زیادہ قیمتی۔
عربوں کو ان کے حساب سے سمجھانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثالیں دیا کرتے تھے۔ عرب کے معاشرے میں وہ اونٹنی بہت قیمتی تھی، ہمارے معاشرے میں وہ بھینس بہت قیمتی ہوتی ہے جو بالکل بچہ دینے کے قریب ہوتی ہے یا بچہ دے دے۔ تو آپ نے سمجھانے کے لیے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ تم میں سے کوئی بندہ ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ بطحان یا عقیق جائے۔ صفہ کے لوگ جو صرف روٹی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج تو مدارس کے اندر وردیاں، ٹوپیاں، کھانے کے نظام، صفہ کے لوگوں کی طرف بھی کبھی توجہ کیا کریں۔ فرماتے ہیں کہ صفہ کے 70 لوگ تھے، اگر اس کے پاس اوپر والی چادر تھی تو نیچے والی نہیں تھی، اگر نیچے والی تھی تو اوپر والی نہیں تھی۔ تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن ہم صفے میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ حوصلے میں رکھتے تھے، ہمت دیتے تھے، ان کو مایوسی سے بچاتے تھے۔ جو مایوسی سے بچ جائے گا وہ منزل پا جائے گا، اور جو مایوسی میں پڑ گیا ملک کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مغفرت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات کے حوالے سے، اللہ کے وعدوں کے حوالے سے جو مایوسیوں میں پڑ جاتا ہے وہ نہ عمل کر سکتا ہے، نہ بہترین زندگی بسر کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو کسی طرف سکون ملتا ہے۔ مایوس نہیں ہونا، مایوسیوں سے نکلنا ہے، ہمیشہ خیر کا جملہ کہیں کہ نہیں نہیں بھائی کوئی بات نہیں، جیسے بھی حالات ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ بھائی اللہ بہتر ہی کرنے والا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات اور احادیث یہ بتاتی ہیں کہ مسلمانوں نے ہی دنیا کے اوپر غالب آنا ہے، اسلام کا ہی نظام چلنے والا ہے۔ خیر کی بات کرو ہمیشہ، ایسی بات کرو کہ اگلا بندہ لیٹا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اگر وہ بیٹھا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے، کھڑا ہے تو چلنا شروع کر دے، چل رہا ہے تو وہ دوڑے بھاگے اڑے، چلے جائے کہ نہیں جی نہیں کچھ نہیں رہا، باقی سارے حالات بڑے خراب ہیں، پاکستان میں یہ ہے فلاں ہے۔ بھائی ہم یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے ملکوں کے حالات کا صحیح طور پر پتہ ہی نہیں۔ تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ یہ صفہ کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آگے کہا کہ تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ بطحان عقیق، یہ منڈیاں تھیں جیسے ہمارے ہاں بڑی بڑی منڈیاں لگتی ہیں، جانور ہاں بکتے تھے، وہ جائے بغیر گناہ کے، کاروبار میں بڑے گناہ ہوتے ہیں، 2 نمبری ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، بندہ سودے کی حقیقت کو چھپا دیتا ہے۔ اس دور میں لوگ اونٹنیوں کو آج کل مجھا لے آنے ہیں، دودھ روک لیندے ہیں، 2 3 ٹائم دا مڑ کے بندہ چوائی کرتا ہے تو چنگا دودھ نکلتا ہے، لیکن جب گھر جا کے نکالتا ہے دودھ وہی 4-5 کلو سر پھڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا روزانہ بطحان یا عقیق جائے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں لے کے آئے جن کی کوہانیں بھی اونچی اونچی ہوں، اور بغیر گناہ کے اور بغیر نافرمانی کے، اور ان کے پیٹ میں بچہ بھی ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم سب پسند کرتے ہیں۔ سمجھانے کا طریقہ تھا، مربی وہی ہوتا ہے جو پہلے زمین کو بنائے، لوہا گرم کرے، دلوں کو گرمائے، پھر جب دل عین سننے کے قریب ہو پھر وہاں پہ وہ بات سمجھائے۔ اب ذہن بن گیا کہ ہمیں 2 اونٹنیاں مل جائیں، گناہ بھی کوئی نہ ہو، نافرمانی بھی کوئی نہ ہو، اور قطع تعلق بھی نہ ہو، اور اونٹنیاں بھی وہ جن کی کوہانیں بڑی زبردست قسم کی ہوں، جن کے پیٹوں کے اندر بچے بھی ہوں، ہم یہ سب کچھ گناہوں سے بچتے ہوئے لے آئیں۔ فرمایا اللہ کے رسول کلنا نحب ذالک، ہم سب یہ پسند کرتے ہیں۔ اور بے صفہ کے لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، پہننے کے لیے نہیں، صرف تھوڑی سی روٹی کبھی کہاں سے آتی تھی، اس گزارے پہ رہتے تھے، وہ صفہ کے لوگ بیٹھے رہے۔ آج دنیا کے اندر 2.25 ارب مسلمان ہیں۔ وہ صفہ کے لوگوں نے سمجھا، عمل کیا، دنیا کے اندر پھیل گئے۔ بلوچستان کے اندر میں 16 سال رہا ہوں، مکران ڈویژن میں 3 ضلع آتے ہیں، پنجگور،
تربت، گوادر، پنجگور، پانچ فارسی، بلوچی، پنجابی، تمام زبانوں میں پانچ کوئی کہتے ہیں، پانچ. اور گور جو ہے وہ بلوچی فارسی میں قبر کو کہتے ہیں، پشتو میں بھی قبر کو کہتے ہیں. پانچ گور کا مطلب ہے 5 قبریں. مورخین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پہ 5 صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں. وہ صحابہ اکرام یہاں بزنس کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے علاقہ بدر نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ صفہ سے پڑھے، عمل کیا اور اس دین کو پہنچانے کی خاطر دنیا کے خطوں میں پھیل گئے. کتنے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ایسے ملتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ گھر سے نکلے واپس نہیں گئے، اور کتنے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے تذکرے ہیں ان کی قبروں کے مدینے میں نشانات نہیں. وہ نکلے تو پھر نکلے ہی رہے اور دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا، اسلام کا پھریرا بلند کرتے رہے. تو صفہ کے لوگ انہوں نے کہا ہم سب پسند کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر افلا یغدو احدکم الی المسجد، تم میں سے کوئی بندہ مسجد کیوں نہیں جاتا؟ دیکھو پہلے وہ ساری بات سمجھائی، اب کس طریقے سے اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رخ دیا. 2 اونٹنیاں، بہترین کوہانے، پیٹ کے اندر بچے، بندہ روزانہ جائے اور منڈی سے خرید کر لے آئے، کوئی گناہ بھی نہ ہو. کہا ہم سب پسند کرتے ہیں. فرمایا آؤ پھر تم میں سے کوئی بندہ صبح کو مسجد کیوں نہیں جاتا؟ وہاں بیٹھ کے اگر وہ 2 آیتیں پڑھتا ہے تو 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 3 آیتیں پڑھتا ہے تو 3 سے بہتر ہے، 4 آیتیں پڑھتا ہے تو 4 سے بہتر ہے. جتنی تعداد آیات کی ہوتی چلی جائے گی اتنی ہی تعداد اونٹنی کی ہوتی چلی جائے گی. 2 آیتیں پڑھے، اور ایک روایت میں لفظ ہے کہ 2 آیتوں کا مطلب سیکھے، ان کا ترجمہ سیکھے. تو یہ مجلس قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں کی ہے، انتہائی بابرکت مجلس ہے. 4 انعامات ملتے ہیں ان لوگوں کو جو ان مجالس میں شریک ہوتے ہیں. پہلا انعام الا نزلت علیہم السکینہ، ان کے دلوں پر سکون نازل ہوتا ہے. سکون کے لیے دکانیں بنتی ہیں، فیکٹریوں میں چیزیں بنتی ہیں، ہم اپنے گھروں میں لا کے سجاتے ہیں، سکون برباد ہوتا جا رہا ہے، سکون ختم ہوتا ہے. کسی بڑی عمر دے بندے نے پوچھو نا یار، وہ کہتے ہیں یار پہلے سکون بڑا سی، ہوں چیزاں بڑی ہیں پر سکون کوئی نہیں رہا. شیواں بڑی ہیں، اے سی لگ گئے، پتھر لگ گئے، ٹائلیں لگ گئی، آٹومیٹک دروازے لگ گئے، مساجد کے اندر انتہائی سسٹم ہو گئے، لیکن وہ مسجد کے اندر آنے والے بندے کے دل کے اندر نماز پڑھنے کے بعد وہ سکون نہیں رہا. سکون نہیں، کسی جگہ سکون نہیں، افراتفری کا عالم، بے چینی کا عالم. قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں ساری بے سکونی ختم ہو جائے گی. رمضان المبارک گزر گیا، اس کے بعد شوال کا مہینہ بھی گزر گیا، اس کے بعد ذوالقعدہ بھی گزر گیا، اس کی آج 7 تاریخ ہے یا 8. آپ ذرا دیکھیں کہ میں نے رمضان المبارک کے بعد 1 مہینے میں 1 قرآن کی روٹین ضرور بناؤ. روزانہ 1 پارے کی روٹین ضرور بنائیں. کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، حافظ 20 منٹ میں پڑھ لیتا ہے اور غیر حافظ تقریباً 35-40 منٹ میں پڑھ لیتا ہے. بھائی روزانہ 1 پارہ پڑھنے کی روٹین بناؤ. ان مجلسوں میں آنے کا یہ افطانوں کے سرور کے لیے نہ آیا کرو. مولویاں نے نمبر دینے والے یار کیڑے مولوی سے تقریر بڑی چنگی سی، یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے کیا سیکھا ہے، میں اپنے کے لیے کیا لے گا. تمہیں فلاں مولوی صاحب نے تقریر بڑی یار میں کہنا پھٹے چک دیتے. اچھا انہوں پوچھو یار تینوں تو کی فائدہ آیا؟ انہوں ایک گل بھی یاد نہیں ہوندی، ایک بات بھی یاد نہیں اس کو تقریر کی. بھئی آپ یہاں پہ آئے ہیں، ہم آئے ہیں، اتنا خرچہ ہوا ہے، جب آپ آئے تھے تو کیا تھے؟ جب پروگرام ختم ہوگا پھر واپس جا رہے ہوں گے تو کیا سیکھ کر جا رہے ہیں، کیا یاد کر کے جا رہے ہیں؟ میں ایک بات یہ کر رہا ہوں، ہم سب سکون کے متلاشی ہیں. یقین کریں فیکٹریوں میں سامان بنا، شو روم پہ بکا، ہم نے خرید کے لے کر آئے لگایا، سکون نہیں ہے. ایک پارے کی روٹین روزانہ کی ناظرے کی ضرور بناؤ. اور ساتھ یہ بھی بات کہتا چلا جاؤں، جس کو ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا اس سے بڑا کوئی عیب نہیں ہے. قرآن مجید حفظ کرنا سب پہ فرض نہیں ہے. قرآن مجید حفظ کرنا سب پہ فرض نہیں ہے. اور یہ جو حدیث ہم پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں نا، یہ حافظوں کے بارے میں نہیں ہے.
یقال لصاحب القرآن یوم القیامت اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. یہ حافظوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ صاحب قرآن کے بارے میں ہے. صاحب قرآن کون ہے؟ کتنے ہی حافظ ایسے میں نے دیکھے ہیں جن کو ناظرہ بھی نہیں پڑھنا آتا، اور ان کی زندگی دیکھو لوگ کرنا نو ہاتھ لاؤں کہتے ہیں یار اتنا دے حافظ ویسے چنگے. بھائی صاحب قرآن کا مطلب اس میں قرآن یاد کرنے والا بھی شامل ہے، لیکن اصل میں وہ بندہ ہے جس کی زندگی، جس کا اوڑھنا بچھونا، جس کی صبح شام، جس کی خوشی غمی، جس کی گفتگو، جس کے معاملات، جس کا سب کچھ قرآن کے مطابق ہوگا، وہ صاحب قرآن ہے. اور جس کا قرآن کے مطابق نہیں ہے وہ صاحب قرآن کہلانے کا حقدار بھی نہیں. کہا جائے گا صاحب قرآن کو پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، جہاں پہ تم آخری آیت پڑھو گے وہیں پہ تمہارا مقام ہوگا. ایسا نہیں ہے محترم بھائیو. صاحب قرآن بن جاؤ، جتنا یاد ہوگا اتنی سیڑھیاں اللہ چڑھائے گا. اگر آپ کو آخری 10 صورتیں یاد ہیں، علم ترى کیف سے ایک سمجھو یہ سورت شروع ہوتی ہے، ناس تک 10 صورتیں بن جاتی ہیں. جتنا قرآن یاد ہے نا اس کو قابو کرو. لو میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، اس کو قابو کرو. کسی کو آدھا پارہ یاد ہے، کسی کو پاؤ یاد ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو روزانہ پڑھے. اپنی نمازوں میں اس کو تقسیم کر لو کہ بھائی میں نے سنتیں پڑھنی ہیں فجر کی، اس میں تو قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ پڑھنی ہے. زور کی سنتیں پڑھوں گا تو اس میں جو ہے وہ قل یا ایھا الکافرون پڑھوں گا، اذا جاء تبت، یہ میں دہرائی کرتا جاؤں گا اپنی. اور روزانہ کی بنیاد پر، یہ میری بات بڑی توجہ سے سن لو، روزانہ کی بنیاد پر ایک آیت یاد کرو، آدھی یاد کرو. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کو پلے باندھ لو. فرمایا جس بندے نے نیکی کا ارادہ کیا اور وہ نیکی کرنے لگ گیا، نیکی شروع کر دی نا، اس نے ارادہ بھی کر لیا، قرآن یاد کرنا شروع کر دیا، یاد نہیں ہوا اس کو، فوت ہو گیا یا یاد ہی نہیں ہوا اس کو، لیکن لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو حفاظ کی لسٹ میں شامل فرما دے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت کا سوال کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جن کو سیف من سیوف اللہ کہا گیا، اللہ اکبر، جسم کا کوئی حصہ شاید ہو جس پر زخم کا نشان ہو لیکن میدان معرکہ کی شہادت نہیں مل سکی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو بندہ سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگتا ہے یا اللہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو شہداء کے درجے پر فائز کر دیں گے. بلغہ اللہ منازل الشہداء و امات علی فراشی. اگرچہ وہ بستر پر ہی فوت ہو گیا لیکن اس کی سچائی کو دیکھتے ہوئے، اس کے دل کی پاکیزگی کو دیکھتے ہوئے، اس کے جوش اور جذبے کو دیکھتے ہوئے، اس کی حقانیت کو، اس کی صداقت کو دیکھتے ہوئے رب ذوالجلال والاکرام قیامت کے دن اس کو شہداء کی لسٹ اور فہرست میں شامل فرما دیں. ابھی آپ نے جتنی صورتیں یاد ہیں نا ان کو قابو کرو. قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنانا پڑے گا تو پھر باقی یاد کرنا شروع کر دو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے، اس کی سچائی کو دیکھتے ہوئے اس کو اس حفاظ کی لسٹ میں شامل کر دیں. تو سکون چاہتے ہیں قرآن کی روٹین بنائیں، ایک ایک پارے کی روٹین لازمی بنائیں تو سکون نازل ہوتا ہے. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ. اور دوسری نعمت کیا ملتی ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی مہربانیاں ہوتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہو خوش فہمی میں نہ رہنا توحید کی وجہ سے، نمازوں کی وجہ سے. یہ تو صحابہ کو آپ نے فرمایا، یہ تو صحابہ کو فرمایا تھا، اور ان سے بڑھ کر توحید والا بندہ آ ہی نہیں سکتا. صحابہ کرام کا پوری امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ سب سے افضل انسان نبیوں کے بعد ابو بکر ہے. سب سے بڑھ کر افضل انسان نبیوں کے بعد ابو بکر، ابو بکر کے بعد عمر، عمر کے بعد عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین. صحابہ فرماتے ہیں ان کے بعد ہم نمبرنگ نہیں کرتے تھے. ان کو فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو اس کا عمل جنت میں لے جائے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ اپنے بارے میں بتائیں، آپ تو بڑا عمل کرتے ہیں. بعض روایات میں ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے تھے اور رات کو روتے ہیں
سینے سے رونے کی آواز اس طرح آتی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے، جیسے چکی چل رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں. فرمایا اپنے بارے میں بتائیں، آپ کا تو بڑا عمل ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بازو اپنے سر پہ رکھا. پنجابی چ بھی کہندے نا تے عرباں چ بھی مثال سی، کہندے کہ تو کی باں سر تے رکھی ہے، کی پریشانی ہے تینوں، تو ہر وقت باں سر تے رکھی ہوندی ہے. عربوں میں بھی یہ دستور تھا. آپ نے اپنا بازو پریکٹیکل عملی طور پہ سچی مچی سر پہ رکھا اور فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو جائے. رحمت کے بغیر کوئی چارہ نہیں. وہ اتھے تے جنت دیاں ٹکٹاں ہر بندہ ونڈی جا رہا، ہر بندہ ونڈی جا رہا، ہر بندہ جنتی ہو تسی تواڈے واسطے جنت تے کیدے واسطے؟ تو رحمتیں، اللہ کی رحمتیں مانگنی ہے. یہ عمل بھی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ مہربان ہو جائے. اور تیسری جو ہے وہ ان کو نعمت کیا ملتی ہے؟ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے اس مجلس کے اوپر اپنے پر جو ہے ایسے سایہ کرتے 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 آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. نظر تو نہیں آ رہے نا فرشتے ہمیں، پر نظر نہیں آ رہے، لیکن عقیدہ یہی ہے جو ہمارے نبی نے فرما دیا وہ ہے. بس یہی عقیدہ ہے ہمارے پاس، یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے. سمجھ میں آئے نہ آئے، عقل میں آئے نہ آئے، نظر آئے نہ آئے، نبی نے فرما دیا ہے. بات اگر ثابت ہے تو یہ ہے. فرشتے ہیں اس وقت، فرشتوں نے سایہ کیا کہ یہ قرآن کی مجلس ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھنے والوں کی، سننے سنانے والوں کی مجلس ہے. فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں. اور بھائیو، یہ عقل پرستوں نے عقل کی بنیاد پہ عقل استعمال کرنی تھی قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے. انہوں نے قرآن و سنت کے مقابلے میں عقل سے کوئی اور قانون بنانے شروع کر دیے تو قرآن و سنت کے منکر ہو گئے. عقل پرستی، معجزات کا انکار، عقل پرستی سے اللہ کا انکار، عقل پرستی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار. پرستی نے لوگوں کو ملحد بنا دیا، بے دین بنا دیا ہے. عقل اللہ نے اس لیے دی تھی کہ میری ذات کو سمجھو، میری بات کو سمجھو، میرے نبی کو سمجھو. اور چوتھا انعام کیا ملتا ہے؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. ایسی مجالس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلسوں میں کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کو بتاتے ہیں. تو محترم بھائیو، یہ مجلس اس لحاظ سے بڑی ہی پرمسرت، انتہائی مبارک مجلس اور انتہائی مبارک بات کے مستحق ہیں وہ طلبہ جنہوں نے قرآن مجید کو مکمل اپنے سینے میں حفظ کیا. انتہائی مبارک بات کے مستحق ہیں ان کے والدین جو اپنے بچوں کو اس طرح لے کر آتے ہیں. میں نے دیکھی ہیں ایسی مجلسیں عرب کی کہ بچے کو جب دیا جانے لگا ایوارڈ، اس نے حفظ کیا تھا تو اس کا والد آ کے اپنے بچے کے قدموں میں اس نے کہا تیری وجہ سے آج میرا سر فخر سے بلند ہو گیا. کتنی ایسی ویڈیوز چلتی رہتی ہیں کہ بچے نے قرآن مجید مکمل کیا، اس کے والد کے وہ جذبات دیدنی تھے، ایسے جذبات کہ نہ وہ آنکھیں برداشت کر سکتی ہیں کہ اتنا وہ خوش ہوا کہ میرے بچے نے آج مکمل قرآن حفظ کر لیا ہے. اور پھر مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ بھی جو ان کے لیے انتظامات کرتے ہیں. کرتے رہا کرو، یہ وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. ان کے دینے سے یہ مدرسے چلتے ہیں ماشاءاللہ، بچوں کے لیے کھانے پکتے ہیں، بچوں کی خدمتیں ہوتی ہیں. بھائیو، اس کام کو کرنے والا بندہ کسی بھی اعتبار سے خسارے میں نہیں ہے، نقصان میں نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ ہی فائدہ. تو اللہ تعالیٰ ایسے مدارس کا انتظام کرنے والوں کو، اساتذہ کرام کو، انتظامیہ کو، معاونین کو، منتظمین کو، سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. میں ایک بات کر کے اور آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں رمضان المبارک میں بالخصوص، اور آج کی اس مجلس کے توسط سے بھی کہنا چاہتا ہوں. او بھائیو، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر میں اور آپ خیر کے کام کریں گے نا، اچھائی اور بھلائی کے، تو آپ کو لوگوں کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. بس آپ اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ خود بخود دعائیں ہوتی رہتی ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ہم نے دیکھا ہے
ابراہیم علیہ السلام کی کوئی تختی لگی ہوئی ہے حجر اسود کے اوپر، یا مقام ابراہیم بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آج کل کائنات کے امام بھی وہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، آپ کی قربانیوں کو دیکھ دیکھ کر ہم نے آپ کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا امام بنا دیا۔ نیکی کیا کرو، بلائی کیا کرو، خیر کے کام کرتے چلے جاؤ، لوگوں کے دعاؤں کے ہاتھ خود بخود اٹھ جائیں گے، لوگوں کے دلوں کے اندر اکاؤنٹ کھل جائیں گے آپ کے، لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی۔ کردار ہے اچھا ہوگا تو دعائیں ہوں گی، اگر برا ہوگا تو بد دعاؤں سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو خیر کے کام کرتے رہا۔ کتنے لوگ چلے گئے، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ مدارس کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک غریب آدمی تھے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ، لیکن اللہ نے اس بندے کی محنت کو اتنا قبول عام دیا کہ آج حرم کا امام بھی خطبہ دیتا ہے تو کہتا ہے حسنہ الالبانی صححہ الالبانی، شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ جن کی محنتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں نا، وہ اللہ ان کو باقی رکھتا ہے۔ ما کان للہ فہو باق، یاد رکھو کسی جھگڑے میں مت پڑنا۔ اللہ کے لیے جو محنت ہوگی، اللہ کے لیے جو قربانی اور نیکی ہوگی، اس کو کوئی کبھی مٹا نہیں سکتا، کبھی وہ فوت نہیں ہوتی، اور جو اللہ کے لیے نہیں ہوتی وہ کبھی زندہ نہیں رہتی، وہ دنیا میں بھی وبال اور مصیبت ہے، اور آخرت کے اندر بھی خطرناک لوگوں کے اندر شامل ہو جائے گا۔ تو آؤ اپنی اس زندگی کو ہم بہتر کریں کہ ہم نے دعائیں لینی ہیں، دعاؤں کا کہنا نہیں ہے۔ ہر بندہ کے دعاؤں میں یاد رکھنا، بس دعاؤں میں یاد رکھنا، کوئی ضرورت نہیں کہنے کی۔ آپ عمل ایسے کرتے جائیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل ہو جائیں گے۔ تیسری اور آخری بات کرنے لگا ہوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس سے اچھا بندہ کون ہے، اس سے اچھی بات کس کی ہے، جو اللہ کی طرف بلائے۔ کوئی شخصیت نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی علاقہ نہیں، اللہ کی طرف بلانا یہ سب سے آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، کہ میرا کوئی مفاد اس میں نہیں ہے، میں لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس کے لیے دو تین طریقے۔ پہلا طریقہ تو ہے یہ تعلیم کے ذریعے، جیسے بچے پڑھتے ہیں، مدارس بنے ہوئے ہیں، رہنے والے بھی ہیں، غیر رہائشی بھی ہیں، ترجمے کی کلاسیں ہیں، صحیح بخاری کی کلاس اس مسجد میں بھی چلتی تھی، اب پتہ نہیں مفتی احسان اللہ شہباز صاحب چلے گئے ہیں، چل رہی کہ نہیں، بہرحال ترجمے کی یہاں پہ کلاس مکمل ہوئی، میں بھی آیا۔ ایک طریقہ ہے تعلیم کا، تعلیم کے ذریعے دعوت ہوتی ہے، تعلیم کے ذریعے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں، ان میں پختگی آتی ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت سے پہلے مکہ سے مدینہ معلم قرآن بنا کر بھیجا تھا، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہر گھر کے اندر ایک دو اپنے شاگرد پیدا کر لیے، جس کا یہ اثر ہوا کہ آپ آتے تو تاریخی استقبال ہوا، اور جب آپ نے آ کے ان کو کہا یہ آپ کا بھائی ہے، چشم فلک نے ایسی بھائی چارے کی مثالیں دیکھی نہیں۔ یہ قرآن کی تعلیم کے اثرات۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ دعوت کا کیا ہے؟ تقریر کرنا، جیسے میں آپ سامنے کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، خطبات ہوتے ہیں، وعظ و نصیحت ہوتی ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا تقریر۔ بعض اوقات بندہ کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے، معافی ضمیر بیان ہی نہیں کر سکتا۔ کئی بندے ایسے نہیں، اگر مجلس میں ان سے نام پوچھے انہوں اپنا نام بھول جاتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ کھڑے ہو کے اپنا نام دسو، تعارف کراؤ، انہوں اپنے ابے کا نام بھول جاتا ہے، علاقہ بھول جاتا ہے۔ تقریر بہرحال یہ بذات خود ایک دعوت کا طریقہ ہے، لیکن میں تیسرا طریقہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ تیسرا طریقہ ہے کردار۔ زندگی آپ کی، اللہ اکبر، آپ کی زندگی ایسی ہو، میری زندگی ایسی ہو کہ لوگ آپ کی زندگی کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ یہ ہماری جماعت جو آج آپ کے سامنے مشرق سے مغرب پاکستان کے اندر طور خم سے لے کر وہ گوادر کے، میں نے گوادر بھی دیکھا ہے، میں نے طور خم کا بارڈر بھی دیکھا ہے، ادھر سے گوادر جو ہے مسقط کو لگ رہا ہے، ادھر سے طور خم افغانستان کو لگ رہا ہے، میں نے جو ہے وہ پاڑا چنار بھی دیکھا ہے، اور میں نے کراچی کے ساحل بھی دیکھے ہیں۔ ہر جگہ پہ یہ جماعت، محترم بھائیوں، یہ دلائل کی دنیا، یہ تقریروں کی دنیا سے نکل کر یہ جماعت کردار کی بنیاد پر بنی ہے۔ لوگوں نے کردار دیکھے، زندگیاں بدل گئی۔ لفظ لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوئے، لیکن شہادتیں، وہ خون، وہ معسکرات کے اندر جا کے لوگوں کا رونا، یہ لوگوں کی زندگیوں کو بدل گیا، جماعت بنتی چلی گئی۔ کردار اچھا ہوتا جائے، لوگ آپ کے کردار کو دیکھ کر بہت کچھ بدل لیتے ہیں، لیکن اگر تقریر خالی کھلی کچھ نہیں کر دی، اور تقریریں خالی کھلی کچھ نہیں یہ کر دیا، یہ بات ذہن میں رکھیں، کردار مضبوط ہونا چاہیے۔
ہمارا ایک بھائی کہتا ہے جی ہمارا ایک ساتھی تھا، اس کو بڑا ہی اختلاف تھا جماعت سے، کشمیر کے جہاد سے، ٹریننگ سے، یہ وہ بڑی باتیں. اس کو بہرحال میں نے تیار کیا، یار تو ایک دفعہ ہمارے ساتھ ماسکر چل. کہتے میں اس کو لے گیا، رات کا وقت، وہ کہیں پیشاب کے لیے اٹھا تو کہتا مسجد سے رونے کی آواز آ رہی تھی. ہائے بڑے دلائل دیے، بڑے بڑے علماء اس کے ساتھ بٹھائے، بڑے علماء نے دلائل قرآن حدیث، نا وہ بندہ بھی آگے سے دلائل دے. کہتا رات کو میں اٹھا تو مسجد سے رونے کی آواز آ رہی تھی. مسجد وہ چھپڑ سے مسجد، جنہوں نے ماسکر دیکھے ان کو پتہ ہے، تین کی چادریں. میں گیا مسجد میں، ہولی دن نیڑے ہوئے ہیں. میں کیا کی گل ہے پتر، خیر ہے؟ کوئی درد ہے تینوں؟ انہوں نے کہا نہیں جی. کوئی بیمار ہے تو؟ انہوں نے کہا نہیں جی. گھر یاد آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی. انہوں نے کہا پھر رو کیوں رہا ہے؟ مسئلہ کی ہے؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، پھر کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ اپنی زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، بس اور کوئی مسئلہ نہیں میرا. کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میری وہیں پہ نا ایک ایسی چیخ سی نکلی کہ یار میں ان لوگوں کی مخالفت کر رہا ہوں. او بھائی یہ جو تقریروں سے صرف ٹائم پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن جو کردار کی دعوت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سب سے بڑھ کر اپنا کردار پیش کیا تھا. اور آج لوگ اللہ کہتے ہیں یار مولوی صاحب تقریب بڑی چنگی کی تھی لیکن سویرے فجر جنی سی ہے گئے، فجر جنی پڑھ دے. اکثر یہ بال مولوی عتیق اللہ سلفی رحمت اللہ علیہ فرما کہتا ہے اوے لوگو نمازی بننا بڑا اوکھا جے، دیندار بننا سوکھا جے، نمازی بننا بڑا اوکھا جے. فجر میں نہیں، فلاں جگہ پہ نہیں، فلاں. کردار سے جو دعوت پھیلتی ہے نا، سچائی سے، وعدہ پورا کرنے سے، دیانتداری سے، جو دکھایا وہی پہنچانے اور دینے سے، یہ میں کہتا ہوں چاہے آپ ہر مہینے جلسہ کریں کچھ بھی نہیں. وہ کردار لوگوں کو ایسے ایسے کرتا رہتا ہے اور بندے زندگیاں بدل جاتی. کتنے ہی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو بالکل ہمارے ساتھی بالکل پڑھے لکھے نہیں، کچھ نہیں، لیکن ان کے اندر وہ کردار تھا. انہوں نے لوگوں کی زندگیاں بدلی، علاقوں کے علاقے بدلے، لوگ سود چھوڑ گئے، بغیر جہیز کے رشتے ہوئے، بغیر برادری کے شادیاں ہوئی. لوگ یہ منظر پیش ہی نہیں کر سکے تھے، لیکن جب خون سے وہ کردار پیش ہوا، وصیت نامے جیب کے اندر تھے، چھوٹا قرآن جیب کے اندر ہوتا تھا. کردار سے جو زندگی بنتی ہے، کردار سے جو دعوت پھیلتی ہے، وہ کسی طریقے سے نہیں پھیلتی. تو یہ تین طریقے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، دعوت دے خود بھی عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور سمجھے کہ میں کوئی بڑی شے نہیں ہوں، میں بھی مسلمانوں میں سے ایک عام فرد ہی ہوں. یا اس کا دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنے اسلام کا اظہار بھی کرے. ہاں اگر کہیں چھپانا اس کو مشکل ہے کہ اظہار نہیں کر سکتا، جان چلی جائے گی پھر ٹھیک ہے، ورنہ اظہار کرنا بھی ضروری ہے. تو یہ تین طریقے دعوت کے، تعلیم اور تقریر. لیکن جو تیسرا طریقہ ہے کردار، کردار کے ذریعے جو دعوت پھیلتی ہے، کردار سے جو مضبوطی جاتی ہے، پھر وہ ایک عجیب ہی رنگ ہوتا ہے، اس کا بڑی مضبوطی آتی ہے اس کی وجہ سے. اللہ کریم سے دعا ہے جو بات میں نے عرض کی اور آپ نے سنی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.